علماء اسی کو احوط قرار دیتے ہیں کہ احتیاط اسی میں طرفین کے قول پر۔ یہ بات ایک ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا سبب بتاتے ہیں غسل کے لیے، غسل کے ایجاب کے لیے، فرماتے ہیں کہ وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ، اگر ختانین کا التقاء ہو جائے بغیر انزال کے، انزال نہیں ہوا لیکن ختانین جو ہے وہ دونوں مل گئے، لقولہ علیہ السلام کہ انزال نبی ہے تب بھی غسل واجب ہے۔ فرماتے اس لیے کہ اذا التقى الختانان وغابت الحشفۃ وجب الغسل انزل او لم ينزل، یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب ختانین کا التقاء ہو جائے، حشفہ غائب ہو جائے، تو انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہے۔ تو انزال کا ہونا اس صورت میں وجوب غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بدون انزال بھی غسل واجب ہے۔ اصل میں التقاء ختانین جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، ختان اصل میں وہ جو بچوں کا ختنہ کرتے ہیں، ایک پردے کو کاٹتے ہیں، چونکہ یہ ختنہ کرنا بچوں کا اور بچیوں کا سب کا ہوا کرتا تھا، عرب میں یہ ایک رواج بھی تھا، اور بعض علماء نے بچیوں کے لیے بھی سنت قرار دیا ہے اور بچوں کے لیے بھی سنت قرار دیا ہے۔ فرق یہ کیا ہے کہ اگر مرد ختنہ سے انکار کریں گے تو چونکہ یہ شعائر اسلام میں سے بھی ہے، اس لیے مرد کو ختنے پر مجبور کیا جائے گا جب تک اس کی ہلاکت کا خطرہ ختنہ کی وجہ سے نہ ہو۔ اگر اتنا بڑھ گیا ہے، بڑا بندہ بن گیا اور وہ اب اس کا ختنہ کرتے ہو تو اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے تو پھر نہیں، سمجھ میں آ گئی، پھر چھوڑ دو اسی طرح۔ اور نہیں تو بچوں کے لیے ختنہ سنت کر دیا جائے گا، شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور بچیوں کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ سنت بئی معنی ہے کہ ان کے لیے مکرمہ ہے، یعنی ان کے لیے ایک اخلاق کریمانہ میں سے ہے، اور اسلام کی گویا کہ ایک تابعداری، ایک حکم کی تابعداری ہے یہ، تو اس لیے مکارم اخلاق میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے بچیوں کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے جیسے اس کے سنت ہونے کی حیثیت ہے، اسی طرح کی سنت ہونے کی حیثیت عورتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن کرنا پھر بھی افضل ضرور ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر چھوڑ دیا جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں ترک کر دیا گیا اس کو، تو اس میں مطلب ہے کوئی گناہ نہیں ہے، ترک کرنے میں بچیوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مکارم میں سے ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو ختان کہتے ہیں اصل میں وہ جو کاٹنے کی جگہ ہے، جہاں پردے کو وہ ختنہ کرنے والا کاٹتا ہے، تو اس جگہ کو ختان کہتے ہیں، کاٹنے کی جگہ کو مقطع۔ اب کاٹنے کی جگہ سے اوپر کی جگہ کو حشفہ کہتے ہیں۔ وہ جو پردہ کٹ جاتا ہے، تو پردہ جب کٹ جائے تو تھوڑا سا وہ موڑا سا بن جاتا ہے اس پردے کا، گول سا، وہ حشفہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اذا التقى الختانان، جب وہ جو ختنے کی جگہ ہے ان کا آپس میں التقاء ہو جائے۔ اب دیکھیں، التقاء یعنی ملاقات دونوں کی ہو جائے، دونوں جگہوں کی ملاقات تو تماس سے بھی ہو سکتی ہے، تماس سے،
کہ ایک فرج جو ہے وہ دوسرے فرج کو مسح کر لے، تب بھی التقاء ہو گیا، حالانکہ اس تماس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس لیے قید لگا دی حدیث میں، کیا فرمایا؟ وغابت الحشفۃ، کہ صرف تماس سے نہیں کام بنے گا بلکہ حشفہ غائب ہو جائے، مرد کا حشفہ مفعول بھی کے اس سوراخ میں غائب ہو جائے، تو پھر وجب الغسل، اب غسل واجب ہو گیا۔ انزال شرط نہیں ہے اب اس صورت میں، انزلہ او لم ینزل، انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو گیا۔ تو غسل کے اس وجوب کے لیے گویا کہ یہاں پر یہ غیبوبت حشفہ جو ہے یہ اس کے لیے شرط ہے، محض تماس سے یا محض التقاء سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ اصل میں صاحب ہدایہ ایک باریک بات کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان چیزوں پر احکام شرعیہ لگتے ہیں، جس طرح یہاں انزال کے اوپر حکم شرعی لگتا ہے، اور وہ حکم شرعی کیا ہے؟ وجوب غسل۔ جب انزال ہو جائے تو غسل واجب۔ اب انزال ایک چیز ہے جو مخفی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر احکام شرعیہ لگتی ہیں لیکن محسوسات میں سے نہیں ہوتی ہیں، مخفی ہوتی ہیں، سمجھ میں آئیے؟ تو پھر لیکن ان اشیاء کے کچھ اسباب ظاہرہ ہوتے ہیں، اسباب ان کے، چیز تو خود مخفی ہے جس پر حکم شرعی لگتا ہے، لیکن اس کا سبب ظاہر ہے، اس کا سبب ظاہر ہے۔ تو پھر فقہا کیا کرتے ہیں؟ اب وہ چیز خود مخفی ہے، اس کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو جب دیکھی نہیں جا سکتی وہ چیز تو اس کا سبب ایسا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فقہا آسان حکم کو آسان بنانے کے لیے، حکم شرعی کو آسان بنانے کے لیے، پرابلم سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ جو سبب ہے، سبب ظاہری، اس کو اس مسبب کے قائم مقام قرار دیتے ہیں کہ بس وہ چونکہ مسبب تو مخفی ہے، اس کا معلوم کرنا تو اس میں تو تھوڑی سی دقت ہے، تو سبب کے معلوم کرنے میں تو دقت نہیں ہے، سبب کے وجود میں، اس کے سمجھنے میں، تو لہٰذا اس سبب کو اس مسبب کے قائم مقام قرار دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں سفر ہے، آپ مسائل پڑھ چکے ہیں کہ سفر اگر 3 دن کا سفر ہے، ہاں یعنی سمجھیں آج کل جو لوگ کہتے ہیں فقہا ہمارے علماء 48 میل ایک طرف سے ہو تو سفر قصر بنتا ہے، تو اس سفر پر حکم شرعی لگتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قصر صلاۃ یا رخصت فی الصوم، روزے میں بھی رخصت ہو جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے، اور صلاۃ میں بھی قصر، 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو اس سفر کے اوپر حکم شرعی لگتا ہے، لیکن اصل سفر پر تو نہیں لگتا ہے۔ اصل جو اس کا حکم شرعی جس چیز پر لگتا ہے وہ ہے مشقت۔ کیا چیز ہے؟ مشقت، کہ مشقت، انسان کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے سفر میں، تو وہ جو مشقت ہے جس کو وہ برداشت کر رہا ہے، تکلیف ہے، اس مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اس کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ نماز میں قصر کرو، چلو اللہ کی طرف سے تم کو یہ رعایت مل گئی ہے، روزے میں بھی تم کو رخصت ہے، ابھی نہ رکھو، چلو بعد میں رکھ لو، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو لیکن اب اس مشقت کا احساس کون کرے؟
جو اصل حکم لگتا ہے اس کے اوپر، مشقت کے اوپر، اس مشقت کو معلوم کرنا مشکل ہے کہ کون سے سفر میں مشقت ہے، کون سے سفر میں مشقت نہیں ہے۔ آج کل تو بہت سے لوگوں سے ہم نے سنا، کہتے ہیں جی آج کل سفر میں کیا مشقت ہے، کیا تکلیف ہے؟ کوئی تکلیف تو ہے نہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھو، آرام سے کرسی میں تکیہ لگاؤ اور سو جاؤ اور اسلام آباد میں اترو، ہاں امریکہ میں اترو، تو کیا تکلیف ہے؟ کھانا پینا ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مشقت سے یہ مراد نہیں کہ آپ بھوکے رہیں، کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، جس طرح پرانے اس زمانے کے سفروں میں ہوا کرتا تھا۔ مشقت صرف اس کا نام نہیں ہے، مشقت سے مراد ہے جن سے مشقت، مشقت کی ماہیت۔ تو دیکھیں، مشقت کی ماہیت جو ہے وہ تو اس میں بھی ہے کہ اپنے گھر میں انسان ہوتا ہے تو اس کو جس وقت وہ چاہے لیٹ جائے پیر پھیلا کے اپنے بیڈ میں، تو ہوائی جہاز میں بھی چلو بیٹھ جاؤ تو پیر پھیلا سکتے ہو، اپنی رضائی اوڑھ سکتے ہو۔ مالوفات جو اس انسان کے اپنے جن جن چیزوں سے اس کو الفت ہے، وہ ساری مالوفات رہ جاتی ہیں سفر میں، سب مالوفات رہ جاتی ہیں۔ اس سے بڑی مشقت اور کوئی ہے؟ تو سفر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سفر ہو اور مشقت نہ ہو۔ چاہے مخمل میں تم کو کوئی لپیٹے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ مشقت کے بغیر سفر ہو۔ سفر بغیر مشقت کے ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فقہا نے اس مشقت کو معلوم کرنا چونکہ مشکل ہے، اس لیے فقہا نے کیا کر دیا، اس کے سبب کو، جو مشقت کا سبب ہے وہ کیا چیز ہے؟ سفر، اس سفر کو قائم مقام قرار دے دیا مشقت کا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس طرح فقہا آسانی کرنے کے لیے، تاکہ حکم کو لوگ آسانی سے سمجھیں، وہ سبب کو مسبب کے قائم مقام کر کے، گویا کہ احکام شرعیہ جو مسبب والے ہیں وہ اب سبب پر لگا دیتے ہیں، سبب پر لگا دیتے ہیں۔ صاحب ہدایہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِنزَالِ، اصل میں انزال پر حکم شرعی لگتا ہے، وہ کیا؟ وجوب الغسل۔ اور انزال جو ہے یہ ایک امر مخفی ہے، انزال امر مخفی ہے، یعنی اس وقت انسان انزال کو دیکھتا تو نہیں ہے۔ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ، اور عین انزال جو ہے وہ تو اس کی آنکھوں سے غائب ہے۔ جب انزال ہو رہا ہو تو اس کی آنکھوں سے وہ غائب ہے، ایک۔ دوسرا یہ، اب آپ کہیں گے کہ بھئی محسوس تو ہوتا ہے نا، وہ جو لذت انسان کو محسوس ہوتی ہے، تو انزال محسوس تو ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ محسوس بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، اور ہر کسی کو ہر وقت ہر انزال محسوس بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ فرماتے وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ، وقد پڑھا ہے آپ نے کہ قد جب فعل مضارع پر داخل ہوئے تقلیل کے لیے آتا ہے، کبھی کبھی یہ انزال انسان کے اوپر مخفی رہ جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا کہ اس کا انزال ہو گیا۔ ایک وجہ اس کی لقلتہ، کہ منی قلیل سی نکلتی ہے، ایک ذرا برابر منی نکلی تو اس کا اس کو پتہ ہی نہیں لگا، ایک۔ یا آج کل اگر صاحب ہدایہ ہوتے تو آج کل یہ بھی وجہ لکھتے کہ چونکہ منی رقیق ہو گئی ہے لوگوں کی، منی کی وجہ سے، گرم خوراک ہے لوگ کھاتے ہیں، گرم گرم چیزیں، تو منی میں رقت آ گئی ہے، تو پانی کی طرح ہو گئی ہے، وہ تو ویسے بہ جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ انزال ہمیشہ ہر انزال ہر آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا، نظر تو آتا ہی نہیں ہے، لیکن ہر انزال ہر آدمی کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو جب اس کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے، ہاں بعض اوقات تو مخفی چیز ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے اوپر حکم شرعی مرتب ہوتا ہے، غسل کا وجوب آتا ہے، تو لہٰذا فقہا نے کیا کر دیا؟ فقہا نے کیا کر دیا؟ اسی التقاء ختانین جو غیبوبت حشفہ کے ساتھ ہو، اس کو قائم مقام قرار دے دیا، کس کا؟ انزال کا۔ انزال ہو یا نہ ہو، التقاء ختانین ہو جائے غیبوبت حشفہ کے ساتھ، تو یہ انزال کا چونکہ سبب ہے اسباب میں سے، انزال کے اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے، اس لیے فقہا نے اس سبب کو گویا کہ اس مسبب کے قائم مقام قرار دے دیا، اس لیے فرمایا کہ التقاء ختانین جو ہے اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجوب الغسل کا جو حکم انزال پر لگتا تھا، اب وہ التقاء ختانین پر لگے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ فیقام مقامہ، اس سبب کو اس مسبب کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ التقاء ختانین جو ہے مع غیبوبت الحشفہ، یہ اگر آدمی میں ہو، آدمی انسان، تو چاہے قبل میں ہے، چاہے دبر میں ہے، چاہے اگلے راستے میں ہے، چاہے پچھلے راستے میں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَقَذَا الْعِلَاجُ فِي الدُّبُرِ لِكَمَالِ السَّبَبِيَّةِ، کہ یہاں شہوت کامل پائی جاتی ہے، سببیت تو کاملہ موجود ہے، اس لیے غسل دونوں صورتوں میں واجب ہوگا۔ ہاں البتہ کہتے ہیں کہ یہ تو فاعل کے اوپر، اگر دبر میں معاملہ ہو، لواطت ہو، تو اس صورت میں فاعل کے اوپر تو غسل واجب ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے، کیونکہ اس نے تو سببیت کمال سببیت پائی گئی، شہوت کاملہ پائی گئی۔ لیکن مفعول بھی جو ہے جس کے ساتھ یہ عمل بد کیا گیا، تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرماتے ہوئے یجب علی المفعول به احتیاطاً، کہتے ہیں مفعول بھی کے اوپر بھی غسل واجب ہے، لیکن مفعول بھی کے اوپر جو ہم ایجاب غسل کا قول کرتے ہیں وہ بنا ہے احتیاط پر، وہ اس وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ مفعول بھی کو لذت نہ آئی ہو، اور ممکن ہے کہ مفعول بھی کو بھی لذت آئی ہو، اس کے ساتھ یہ بدکاری جو ہو رہی ہے تو شاید اس کو بھی لذت آئی ہو، اس کا بھی انزال ہوا ہو، لذت آئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو لذت نہ آئی ہو، تو چونکہ یہاں احتمال ہے لذت آنے کا، نہ آنے کا بھی ہے، آنے کا بھی ہے، تو چونکہ لذت آنے کا احتمال ہے، اس لیے احتیاطاً اس کے اوپر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ ہاں کہتے ہیں کہ بھائی سبب کو تو مسبب کا قائم مقام قرار دیں گے، التقاء ختانین کو مع غیبوبت الحشفہ یا شہوت کو قائم مقام قرار دیں گے انزال کا، لیکن میں نے بتایا آپ کو کہ انسان میں، انسان کے ساتھ یہ کام کرے، قبل میں ہو تو چاہے دبر میں ہو۔ باقی کہتے ہیں بخلاف البہیمۃ وما دون الفرج لأن السببیۃ ناقصۃ، برخلاف ڈنگر کے، کہ اگر کوئی انسان ڈنگر کے ساتھ بدکاری کرے، ڈنگر کے ساتھ، تو یہاں سبب کو مسبب کے قائم مقام قرار نہیں دیں گے، یہاں التقاء ختانین کو وجوب غسل کے لیے، کیوں کہ یہاں سبب ناقص ہے، سبب یہاں شہوت ناقصہ ہوتی ہے،
اسی طرح اگر وہ مادون الفرج، اگر انسان کے ساتھ ہو لیکن فرج میں نہ ہو، قبل یا دبر میں نہیں ہے، کسی اور جگہ اس نے کچھ کر لیا، سمجھ میں آئیے، تو اس صورت میں بھی سببیت ناقص ہے۔ دبر اور قبل میں، ان دو راستوں میں تو سببیت کامل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں سببیت کامل نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہاں وجوب الغسل کا بغیر انزال کے وجوب الغسل نہیں واجب، غسل واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر انزال ہو جائے تو پھر غسل سب صورتوں میں، بہیمہ ڈنگر کے ساتھ ہو یا انسان نے قبل دبر کے بغیر کسی اور جگہ کچھ کر لیا ہے، سمجھ میں آ گئی، جیسے بعض لوگ وہ ہاتھ سے کچھ کرتے ہیں، تو اس صورت میں انزال ہوگا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں؟ انزال نہیں ہوگا تو غسل واجب نہیں ہوگا، سببیت ناقص ہے۔ یہ تو التقاء ختانین گویا کہ ایک سبب ہے، موجب ہے غسل کے لیے مع غیبوبۃ الحشفہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ والحیض، حیض بھی گویا کہ موجب ہے غسل کے لیے۔ حیض جیسے انزال سے دیکھیں، جب انزال ہو جائے، انسان جنب ہو جائے، تو جنب ہونے کے بعد اس کے لیے قرأت قرآن کریم کرنا یا قرآن کو ہاتھ لگانا یا نماز پڑھنا یا یہ چیزیں کرنا اس کے لیے ممنوع ہو گئی ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح حیض کا بھی یہی حال ہے کہ جب عورت کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، تو اس کا بھی یہی حال ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ موجب غسل ہے انزال، اسی طرح حیض بھی موجب غسل ہے۔ یعنی حیض سے مراد ہے حیض اصل میں کہتے ہیں اس خون کو، جو ماہواری کا خون ہوتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ تو یہاں پر عبارت بیان سے مضاف ہے، یعنی وہ خروج الحیض، حیض کا خروج، اس دم اور اس خون کا خروج جب ہو جائے بدن سے تو غسل واجب ہو گیا ہے۔ اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب بدن سے نجاست نکلے تو پورے بدن کو پاک کرنا ضروری ہے، مگر 4 انداموں کے اوپر اکتفا کر دیا گیا کہ چلو غسل کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ وضو کر لو تو اس سے کام بن جائے گا۔ کیونکہ جو چیزیں کثیر الوقوع ہیں، انسان بڑا پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے، ریح نکلتی ہے، یہ تو کثیر الوقوع چیزیں ہیں نا۔ تو وہاں اگر اس کو حکم دیں کہ جناب آپ کو تو پورا بدن پاک کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، تو یہ تو بڑا حرج ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو لا حرج فی الاسلام، اسلام میں حرج کو رفع کر دیا گیا ہے، لہذا حرج کو اس طریقے سے رفع کیا گیا کہ وضو کا حکم دے دیے گئے کہ یہ 4 اندام کو دھو لو تو ہو گیا، تمہارا بدن پاک ہو گیا، حکماً سارا بدن پاک ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ لیکن انزال ہو جائے تو انزال چونکہ کثیر الوقوع چیز تو نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض آ جائے تو یہ کوئی کثیر الوقوع چیز تو نہیں ہے، یہ تو مہینے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ یا نفاس آ جائے تو نفاس کا خون جو ہے وہ بھی کبھی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد خون آتا ہے، تو بھی کبھی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر غسل واجب ہوگا، یہاں 4 اندام دھونے کی رخصت نہیں ہے کہ اس میں حرج نہیں ہے۔ یہاں پر اگر غسل واجب ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والحیض لقوله تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حتی یطہرن۔ دیکھیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یسألونک عن المحیض، اے میرے حبیب، یہ لوگ آتے ہیں تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، ہاں تو ان کو جواب میں کیا فرمائیں
کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے وقت میں جب حیض کا خون آ جائے تو اس حالت میں تم عورتوں سے دور رہو، جدائی اختیار کرو، اور پھر ان کے قریب نہ جانا۔ کب تک نہ جانا؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطَّهَّرْنَ۔ تو دیکھیں قرب کو منع کر دیا گیا۔ منع قرب کے لیے غایت مقرر کر دی، کیا چیز؟ یطہرنا، حتی غایت کے لیے یطہرنا کہ تو یطہرنا میں یہاں قرأتیں ہیں دو، حتی یطہرنا اور حتی یطہرنا، دونوں قراءتوں کے اوپر احناف جو ہے وہ عمل فرماتے ہیں۔ حتی یطہرنا، دیکھیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، جس کلمے میں حروف زیادہ ہوں گے وہاں معنی بھی زیادہ لیا جائے گا، جہاں حروف کم ہوں گے وہاں معنی بھی کم ہوگا۔ تو یطہرنا میں حروف کم ہے نا، اور یطہرنا میں زیادہ ہے۔ احناف نے فرمایا کہ بھئی یطہرنا پر بھی ہم عمل کرتے ہیں اور یطہرنا پر بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ یطہرنا کے معنی کیا ہوں گے؟ کہ نفس خون بند ہو جائے، بس نفس خون بند ہو جائے تو مرد اس کے قریب اب جا سکتا ہے۔ منع قرب جو تھا اس کے لیے غایت تھی کیا چیز؟ حتی یطہرنا، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی خون بند ہو جائے تو مرد اس کے قریب جا سکتا ہے۔ کب؟ اس کی صورتیں ہیں دو، ایک یہ کہ خون بند ہو جائے پورے 10 دن کر کے، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنے ہیں؟ 10 دن۔ تو جب حیض نے اپنی مدت پوری کر لی، 10 دن پورے ہوئے اور پھر حیض بند ہو گیا تو حتی یطہرنا پاک ہو گئی ہے، اب اس کے بعد تو حیض کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو مرد اس کے قریب جا سکتا ہے اگرچہ غسل ابھی نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یطہرنا پر عمل ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ حیض بند ہو گیا ہے کم مدت پر، 10 دن پورے نہیں کیے، 8 دن پر بند ہو گیا، 7 دن پر بند ہو گیا، لیکن ایک نماز کا وقت اس کے اوپر گزر گیا ہے۔ حیض تو کم مدت پر بند ہوا لیکن ایک نماز کا مکمل وقت گزر گیا اور حیض کا خون دوبارہ نہیں آیا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھی یطہرنا پر عمل ہے، بغیر غسل کے مرد اس کے قریب اب جا سکتا ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یطہرنا پر بھی عمل ہے، ایک صورت رہ گئی باقی، وہ یہ کہ خون بند ہو جائے کم مدت پر، حیض کا خون 10 دن سے کم پر بند ہو جائے اور ابھی نماز کا وقت پورا نہیں گزرا اس کے اوپر، ابھی نماز کا وقت اس کے اوپر پورا نہیں گزرا، تو حتی یطہرنا، جب تک غسل نہیں کرے گی، زیادہ پاکیزگی نہیں کرے گی، اس وقت تک مرد اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو اس آیت میں دو قراتیں ہیں، احناف نے تین صورتیں بنا کر، دو صورتیں ایک قرات میں داخل ہیں اور ایک صورت جو ہے وہ دوسری قرات میں داخل ہے، اس کے اوپر عمل دونوں پر کر دیا ہے انہوں نے۔ چونکہ آج کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں نفاس کی بات آ رہی ہے کہ نفاس سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ
سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔